اچھا سب یہ جو ہمارے ڈراماز ہیں ان کی جو تحریر کیے جاتے ہیں، ڈرامر لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے آج کل کے دور میں ہم تو اس میں ایک تو جو حرمت کے رشتے ہیں ان کی بھی کہیں نہ کہیں پامالی نظر آتی ہے. پھر جو ڈائلاگ ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں ان سے بھی لگتا ہے کہ شاید یہ بھی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں. تحریر کے معاملے میں کس حد تک آپ کے خیال میں اجازت ہے؟ ڈرامہ لکھا جاتا ہے اور ایک شادی شدہ لکھنے والے کا کیا حکم؟ ہاں لکھنے والے کے بارے میں ایک شادی شدہ خاتون ہے، اس کا ایک کریکٹر ہے، لیکن وہ شادی شدہ ہے لیکن اس کے اور لوگوں سے بھی تعلقات ہیں. مرد ہے شادی شدہ ہے لیکن اس کے بھی اور لوگوں سے تعلقات ہیں. ساس بہو ہے، ان کی لڑائیاں ہیں. جو مال و دولت ہے اس کے حصول کی جنگ ہے. تو بھائی جو ہے وہ اپنے بھائی کا دشمن ہے. اس قسم کے بہت سارے اس میں ایک چیز تو پہلے یہ چیز ذہن میں رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آپ نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں بھی جو سرغنہ گناہ ہیں وہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے الاشراک باللہ، پھر فرمایا وعقوق الوالدین، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ ہے. اسی طرح والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے. اور پھر فرمایا تیسرے نمبر پر وقول الزور، فرمایا جھوٹی بات یہ کبیرہ گناہوں میں بھی کبیرہ گناہ. اور صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اتنی بار کہا، اتنی بار آپ بار بار کہی جا رہے تھے کہ جھوٹی بات کہنا، جھوٹی بات کہنا، جھوٹی بات کہنا، کہ میں نے دل میں یہ خواہش کیا کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں. یعنی آپ اتنا اس سے نفرت کا اظہار کر رہے تھے. یہ جو ہمارے لکھاری بھائی ہیں ان کو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے. ڈرامے کا جو مقصد ہے وہ ہے کہ یا تو آپ تخیلات ایسے پیش کریں جو حقیقت کے قریب قریب ہوں اور اس کو آپ اس معنی میں کہ اس کا معاشرے میں کوئی اچھا مثبت پہلو جو ہے وہ اثر انداز ہو رہا ہو، یا آپ ماضی کی حقائق پیش کر رہے ہیں تو اس میں بھی اس چیز کو مد نظر رکھا جائے کہ اس میں جھوٹ نہیں ہے، حقیقت پر مبنی وہ چیز ہے اور صرف اس کا ایک جو خاکہ ہے وہ ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ اس کی جو ہے وہ تصور اور یاد جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود رہے. اگر اس طرح وہ جھوٹ بولتا ہے تو سب سے پہلے وہ کبیرہ گناہوں میں بھی بڑے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو گیا ہے. نمبر 2 پر جب اس نے رشتے تبدیل کیے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آپ نے فرمایا من ادعا غیر ابیہ، جس آدمی کو اس کے باپ کے علاوہ پکارا گیا وَهُوَ يَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، تو فرمایا ایک روایت میں ہے وہ جہنم میں جائے گا، دوسری روایت میں ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا. مطلب یہ مختلف ڈراموں میں مختلف ناموں سے جو بلایا جاتا ہے وہ اپنا نام بندہ تبدیل کر سکتا ہے، اپنے نام میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، کلمی نام ہو سکتا ہے، ذاتی نام ہو سکتا ہے، عرفی نام ہو سکتا ہے، کنیت ہو سکتی ہے، لقب ہو سکتا ہے، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. فن کے اعتبار سے آپ نام رکھ سکتے ہیں لیکن اپنے باپ کا نام نہیں آپ تبدیل کر سکتے. باپ کا نام نہیں، باپ کی نسبت آپ تبدیل نہیں کر سکتے، فرضی طور پر بھی نہیں کر سکتے، فرضی طور پر بھی نہیں کر فرضی سکتے. طور یہ پر وَهُوَ يَعْلَمُ کے لفظ ہیں حدیث میں، وہ جانتا ہے. من ادعا غیر ابیہ وَهُوَ يَعْلَمُ، اپنے باپ سے ہٹا کر نسبت کسی اور کی طرف لگاتا ہے اور وہ جانتا ہے، یہ فرضی کر رہا ہے نا. تو اس آدمی کے بارے 2 وعیدیں، ایک تو جہنم میں داخل ہوگا اور ایک جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا. استغفر اللہ. ایک کالر ہے جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، عبید الرحمن سلیمانی عبد آباد سے بات کر رہا ہوں. جی عبید الرحمن صاحب. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ اکثر ڈراموں میں اس طرح نکاح کر دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کر رہے ہوتے، فقط ایک لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اور علماء کہتے ہیں کہ ایجاب اور قبولیت ہو تو نکاح ہو جاتا ہے، چاہے خطبہ ہو کہ نہ ہو. اور اسی طرح عام حالات میں بھی معاشرے میں اگر دیکھیں تو کسی کی فرینڈ شپ چل رہی ہے، وہ ایک دوسرے کو قبول کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نکاح کریں گے، اور اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نکاح ہو چکے، بس صرف اب خطبہ ہو یا نہ ہو یہ الگ ٹاپک ہے. تو کیا اس طرح نکاح ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سلیمانی صاحب. یہ میرا خیال رمضان ٹرانسلیشن میں بھی یہ زیر بحث آیا تھا معاملہ. کس طریقے سے آپ اس کو بیان کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، نکاح ایک ایسا پاکیزہ عمل ہے کہ جس سے آگے بقائے نسل انسانی اس کا آغاز ہوتا ہے، بلکہ بقائے نسل انسانی ہی نکاح کے ساتھ مشروط ہے. اور اسی طرح طلاق بھی شعائر اسلامیہ میں سے ایک طریقہ ہے نکاح کو ختم کرنے کا.
یہ تمام تر چیزیں جب ان کو ہلکا بنا کے کسی بھی ڈرامے کے اندر کسی بھی فلم کے اندر پیش کیا جائے گا نا تو ان کی جو ایک اصل جو ان کی اہمیت ہے نا اس کے اندر بڑا فرق پڑتا ہے. ایسے معاملات سے گریز کرنا چاہیے کہ ڈرامے کے اندر یا فلم کے اندر نکاح ہو رہا ہے اسی کے اندر طلاق ہو رہی ہے, آپ اس کا کوئی متبادل بھی تو نکال سکتے ہیں نا. جہاں تک جب ان چیزوں کو پبلکل جو ہے نا وہ آپ پبلک کے سامنے ایسے پیش کرتے ہیں تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. پہلے تو اس چیز کی روک تھام ہونی چاہیے کہ ان چیزوں کو اس طرح پیش نہیں کرنا چاہیے. کچھ علماء نے اس کے حوالے سے رعایت بھی نکالی ہے, لیکن محتاط اور احتیاط پر مبنی قول یہی لگتا ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو مذاق کے اندر ہوں تب بھی وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں اور حقیقت پر مبنی ہو تب بھی وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں. ایک نکاح, دوسری طلاق اور تیسرا رجوع کرنا. اور بعض روایتوں میں اطاق یعنی آزادی کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. اس لیے محتاط قول یہی ہے کہ اس سے اجتناب بچا جائے. اس سے دیکھیں نا ان چیزوں کی اہمیت ختم ہوگی. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ڈرامہ دیکھتے ہوئے نا جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے. بتانے کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ایسے کام نہیں کرنے, لیکن ہماری جو نیو جنریشن ہے یا بڑی بدقسمتی کے ساتھ ہمارے جو بچے ہیں وہ فوکس ہی اسی چیز پر کرتے ہیں کہ جو کام نہیں کرنا وہ کر رہے ہوتے ہیں, اسی کے اوپر کر رہے ہیں. اس کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. مقصد ختم ہو جاتا ہے. مصعب یہ جو لباس والا معاملہ ہے یہ عمومی طور پر ہم یہاں پہ سنتے ہیں, وہ ہر کوئی شخص یہ کہتا ہے یار میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. مطلب جیسے آپ نے سطر کی بات کی ہے ڈراموں میں بھی یا عام زندگی میں بھی, اور اگر کوئی میں نے نامناسب لباس پہن رکھا ہے یا کسی نے بھی پہن رکھا ہے اور میں اس کو کہوں جی میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, تو کیا یہ صرف اس ایک شخص, جبکہ وہ اجتماع میں ہے, مطلب کسی ایسی جگہ پر ہے, کسی تقریب میں ہے اور ایسی جگہ پر ہے جہاں پر وہ اکیلا نہیں ہے, کمرے میں اپنے بند نہیں ہے, تو کیا وہ یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے؟ اگر اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے تو وہ پھر لوگوں کے ساتھ نہ ملے. اگر وہ زباناً یہ کہہ رہا ہے کہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے تو پھر لوگوں کے ساتھ کیوں ملتا ہے؟ کیا ہمیں یا دیگر افراد کو یہ حکم نہیں ہے کہ ہم نے اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے, سطر پر نظر نہیں ڈالنی؟ اگر اس بندے کا اور اللہ کا صرف معاملہ ہوتا تو پھر اس کو چاہیے کہ بند کمرے میں رہے, پھر عوام میں نہ آئے. اللہ اور عوامی سطح پر جو ہے, جب عوامی سطح پر جائے گا تو پھر یہ اس کا بھی مکلف ہے. ٹھیک ہے. اس پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو سطر کا معاملہ ہے نا, مرد کا جو سطر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین میں, اسی طرح خاتون کے حوالے سے, تو یہ سطر کا چھپانا اس کے اوپر فرض ہے. لازم ہے کہ سطر چھپائے بھلے سے وہ اکیلا ہو. واضح رہے کہ سطر اس وقت ظاہر کیا جاتا ہے جب حاجت شدیدہ بن جائے. مثلا ایک بندے نے واش روم میں جانا ہے تو وہاں پہ حاجت شدیدہ بن گئی نا, تو اتنی مقدار میں اپنے سطر کو کھول سکتا ہے جتنے سے اس کی حاجت پوری ہو جائے. اسی طرح غسل کے معاملات ہیں تو بہتر یہی ہے کہ اپنا جو سطر ہے نا, جو ناف سے گھٹنوں تک یا کم از کم جس کو سطر غلیظہ کہا جاتا ہے, کم از کم اس کو چھپا کے رکھے. تو اگر بھلے سے وہ بند کمرے کے اندر بھی ہے تب بھی اس کے اوپر سطر کا چھپانا لازم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پبلک میں جائے گا تو سطر کی حفاظت کرنا ضروری ہے. تو یہ جو جن چیزوں کا تعلق فرائض کے ساتھ ہے وہ ہر حال میں فرض ہیں. جب حاجت شدیدہ بنی, جیسے ہی حاجت پوری ہوئی فی الفور سطر کا چھپانا لازم ہو جائے.